میرے سے رکھی ہے تو اگر میں بھی نہیں دوں گا تو کون دے گا؟ ایک شخص مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ کے دعا مانگ رہا تھا اور انداز دعا یہ تھا کہ اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا اللہ ہے، تیرے علاوہ کوئی اور ہے بھی تو نہیں جس کی چوکھٹ پہ جاؤں۔ آقا کریم نے ایک صحابی کو فرمایا وہ جو کونے میں دعا مانگ رہا ہے اسے جا کے بشارت دے دو کہ اللہ نے تمہاری دعا کو قبول فرما لیا۔ تو جب بندے اس سے دعا مانگے تو وہ بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہیں موڑتا۔ مرنے کے بعد اولاد کے ذمے جو والدین کے حقوق ہیں وہ ختم نہیں ہو جاتے، بلکہ حدیث میں آتا ہے 4 حق ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی اولاد کے ذمے باقی رہتے ہیں۔ اس میں ایک نماز جنازہ، تجہیز و تکفین اور تدفین اس کے اندر شامل ہے۔ دوسرا حق استغفار، ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں مانگتے رہنا۔ تیسرا حق انجاز الوعد، انہوں نے زندگی میں جو وعدے کیے ہوئے تھے ان کو پورا کرنا۔ اور چوتھا حق باپ ہے تو اس کے دوستوں کے ساتھ، ماں ہے تو اس کی سہیلیوں کے ساتھ، باپ کے بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، ماں کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یہ 4 حق ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی اولاد کے ذمے باقی رہتے ہیں۔ اب جب جنازے کے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نماز جنازہ کے طریقے سے، نماز جنازہ کی دعاؤں سے بھی آشنائی نہیں رکھتے، اور وہ صرف رسم اور دکھاوے کے لیے پیچھے صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو جب کبھی ان کے اپنے والدین فوت ہوتے ہیں تو پھر انہیں اچانک راتوں رات جنازہ کی دعا آ تو نہیں جاتی، پھر وہ یہ زیادتی اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی کرتے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کے جنازے میں بھی محض رسم کے طور پہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ پہلا حق ہے مرنے کے بعد ماں باپ کا اولاد کے ذمے کہ ان کے لیے نماز جنازہ میں شریک ہوں، اور شرکت کا مفہوم یہ ہے کہ جنازہ کا جو حق ہے اس کو ادا کریں۔ بلکہ نماز جنازہ میں سب سے زیادہ جنازہ پڑھانے کا حقدار جو ہے وہ ولی اقرب ہے، اس کے بعد امام الحی یعنی محلے کا امام اس کے بعد آتا ہے، اس کے بعد پھر شہر کا امام آتا ہے۔ تو نماز جنازہ کے اندر جو ولی اقرب ہے، جو قریبی ہے، اس کو زیادہ حق ہے کہ وہ نماز جنازہ پڑھائے، بیٹا پڑھائے اور باپ پڑھائے بیٹے کا، ماں کا بیٹا پڑھائے، سکا بھائی پڑھائے۔ تو اس لیے جو ولی اقرب ہے اس کو زیادہ حق پہنچتا ہے کہ وہ جنازہ پڑھائے۔ لیکن اگر وہ خود ہی اس پوزیشن میں نہ ہو کہ وہ جنازہ پڑھا سکے، یا اس کو نماز جنازہ آتا نہ ہو اور وہ پڑھ بھی نہ سکے، تو یہ کتنی بدبختی ہے۔ تو یہ پہلا حق ہے اولاد کے ذمے ماں باپ کا کہ ان کے لیے وہ جنازے میں شریک ہوں اور جنازے کے حقوق کو پورا کریں۔ اور دوسرا حق جو میں نے بیان کیا استغفار، ان کے لیے استغفار طلب کریں، کثرت سے اللہ کی بارگاہ سے دعائیں مانگیں۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا فرماتے ہیں مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث فی البحر ینتظر دعوۃ، ہم جب کسی شخص کو بھی قبر میں دفن کر کے آتے ہیں تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے جس طرح کوئی بندہ پانی میں غوطے کھا رہا ہو، پھر وہاں وہ اگر کسی چیز کا انتظار کرتا ہے تو وہ صرف دعاؤں کا انتظار کرتا ہے کہ میرے لیے کسی کے ہاتھ اٹھ جائیں، میرے لیے کوئی دعا کرے، وہ میرا بھائی ہو، وہ میرا دوست ہو، وہ میرا رشتہ دار ہو، وہ میری اولاد ہو۔ تو مرنے کے بعد مرنے والے کو سب سے زیادہ ضرورت دعاؤں کی ہوتی ہے۔ اور ایک دوسری روایت کے لفظ ہیں کہ جب کوئی شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے،
لیکن 3 عمل اس کے بعد جاری رہتے ہیں. ایک صدقہ جاریہ، دوسرا علم نافع، اور تیسرا وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، وہ نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا مغفرت کی کرتی رہے. تو تیسرا حق بر الاصدقاء ہے کہ باپ کے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ، ماں کے رشتہ داروں اور سہیلیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، تاکہ ان کی قبر میں روح آسودہ ہو. اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کر سکا تو وہ بعد میں اپنی خالہ کے ساتھ ماں کی جگہ پہ صلہ رحمی کرے اور ماں کی سہیلیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو ماں کی رضا عطا فرما دے گا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو والدین کی قبر پہ جا کے سورہ یاسین پڑھتا ہے ہر جمعۃ المبارک کو، اللہ تعالیٰ اسے بھی اور اس کے والدین کی بھی مغفرت فرما دے گا. اور چوتھا حق انجاز الوعد، انہوں نے زندگی میں جو وعدے کیے ہیں اولاد کی ذمہ داری ہے کہ ان وعدوں کو پورا کرنے کی کوشش کرے. اگر کسی غریب سے ان کا تعاون کا معمول تھا تو ماں باپ کے چلے جانے کے بعد اگر وہ غریب دروازے پہ آتا ہے تو خالی لوٹ کے نہ جائے، بلکہ اسی طرح خیر لے کے آئے تاکہ والدین کو قبر میں آسودگی اور ٹھنڈک پہنچے. تو مرنے کے بعد یہ حق باقی رہتے ہیں، اور ان میں سے اہم حق جو ہے وہ دعا کا ہے. اور اگر کوئی شخص ضد سے کہتا ہے میں دعا نہیں مانگتا تو میاں یہ اس کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ تو قرآن میں واضح اور دو ٹوک فرماتا ہے کل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، محبوب تم فرما دو اے لوگو اگر تم دعا نہیں کرو گے تو اللہ بھی پرواہ کرنا چھوڑ دے گا. تمہاری ضرورت ہے کہ تم مانگو، اور جب تم مانگنے والے اتنے متکبر ہو گئے ہو کہتے ہم نہیں مانگتے تو وہ تو پہلے ہی بے نیاز ہے. اس لیے تم اگر مانگتے رہو گے وہ تمہاری جھولیاں بھرتا رہے گا، اور اگر تم متکبر ہو جاؤ گے نہیں پرواہ کرو گے تو وہ تو پہلے ہی بے نیاز ہے. مانگنا تمہاری ضرورت ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ تمہیں دے، لہٰذا تم اس سے طلب کرتے رہو، جھولی پھیلا پھیلا کے مانگتے رہو، وہ تمہاری جھولیاں بھرتا رہے گا. تو پہلا حق جو ہے وہ پہلا مقصد ہماری ایسی تقاریب کے انعقاد کا دعائے مغفرت ہے. دوسرا مقصد ہماری اس قبیل کی تقریبات کا پسماندگان سے اظہار تعزیت ہے. چونکہ اگر دعا ہی مقصد ہو تو دعا تو گھر بیٹھے بھی ہم کر سکتے تھے. اتنے طویل ترین سفر کر کے آج ہر بندہ مصروف ہے، اپنی گوناگوں مصروفیات سے وقت نکال کر آپ یہاں آئے ہیں. اگر صرف دعا ہی مقصد ہے تو دعا تو آپ گھر بیٹھے بھی کر سکتے تھے. میں بھی اتنی دور سے آیا ہوں، وہاں ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیتا، کافی ہو جاتا. لیکن یہاں آنے کا دوسرا مقصد پسماندگان سے ان کے دکھ میں شریک ہونا ہے اور ان سے اظہار تعزیت و محبت کرنا ہے. اور یہ حضور کے عمل اور حضور کے طریقے سے ثابت ہے. حضرت ماعز ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں جب حاضر ہوئے اور ایک حد کے لیے اپنے آپ کو خود پیش کیا، عرض کی حضور مجھے پاک کر دیجئے. میرے آقا کریم نے فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو، وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. وہ گئے، معافی مانگی، لیکن بے چینی اور اضطراب ایسا تھا، پھر پلٹ کے آ گئے. پھر عرض کی حضور مجھے پاک کر دیجئے، طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا جاؤ نا معافی مانگو اللہ سے، اللہ تمہیں معاف کر دے گا. وہ گئے، معافی مانگی، پھر پلٹ آئے اور عرض کی طہرنی، حضور مجھے پاک کر دیجئے. قال فیما اطہرک، کہا کس جرم سے پاک کروں؟ بار بار آ جاتے ہو، تمہیں کہا ہے کہ جاؤ اللہ سے معافی مانگو تمہیں معاف کر دیا جائے گا، لیکن تم پھر پلٹ آتے ہو. قال من الزنا، عرض کی حضور مجھ سے زنا سرزد ہو گیا ہوں، میں شادی شدہ، اور شادی شدہ زانی کی جو سزا ہے وہ کڑی بھی ہے. میرے علم میں ہے کہ اسے سنسار کر دیا جائے، وہ دھرتی پہ جینے کے قابل نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود میں اقرار کرتا ہوں تاکہ جو آخرت کی سزا ہے اس کے مقابلے میں یہ دنیا کی سزا کچھ بھی نہیں ہے.
آخرت کی سزا بڑی سخت اور کڑی ہے۔ آقا کریم نے ایک دن حضرت جبریل امین سے پوچھا مجھے جہنم کے عذابوں کا تذکرہ سناؤ، تو انہوں نے عرض کی حضور اخف العذاب، سب سے خفیف اور ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ جہنمی کے پاؤں میں آگ کا جوتا رکھا جائے گا، پورا باقی بدن سلامت ہوگا، صرف پاؤں میں آگ کے جوتے رکھے جائیں گے۔ یاغلی منہما دماغہ، جوتے پاؤں میں ہوں گے لیکن اس کی حدت، تپش اور گرمی سے دماغ پگھل کے ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے گا۔ یہ سب سے ہلکے عذاب کی کیفیت ہے، اور جو سخت عذاب ہیں العیاذ باللہ۔ تو عرض کی حضور میں آخرت کے عذاب سے اس دنیا کے دکھ کو ترجیح دیتا ہوں، تو میں خود اقرار کرتا ہوں میرے اوپر حد شرعی نافذ کر دیجئے تاکہ میں پاک ہو جاؤں۔ آقا کریم نے فرمایا کہ انہوں نے نشہ تو نہیں کیا ہوا؟ ایک صاحب اٹھے منہ سونگا، عرض کی نہیں حضور ایسی کوئی کیفیت نہیں۔ پھر فرمایا کہ اس کا توازن عقلی تو ٹھیک ہے، اتنی بڑی سزا اس جرم کی اور یہ بار بار اقرار کیے جا رہا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی حضور صحیح الحواس ہیں، اور اتنے میں وہ 4-5 مرتبہ اپنے اس جرم کا اقرار کر چکے، اب گواہ کی کوئی ضرورت نہیں تھی، جب وہ خود اقراری تھے تو آقا کریم نے فرمایا ان کو سنگسار کر دو۔ ماعز ابن مالک اسلمی کو پتھر مار مار کے سنگسار کیا جا رہا ہے۔ یہ مسلم کتاب الحدود کی روایت ہے، اور ایک روایت کے لفظ ہیں جب ان کو سنگسار کیا جا رہا تھا حضور مسجد نبوی میں کبھی کھڑے ہو جاتے تھے کبھی بیٹھ جاتے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، بدن پہ لرزہ تھا۔ کسی نے کہا بندہ نواز خود ہی حکم دیا ہے اور خود ہی رو رہے ہو؟ کہا وہ میرا عدل تھا، یہ میری محبت ہے۔ مبتلا درد ہو کوئی عذب روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ تو جب ماعز ابن مالک اسلمی کو سنگسار کر دیا گیا تو حضور ان کے جنازے کے لیے خود گئے۔ کسی کی زبان سے نکلا لو ماعز نے زنا کیا تھا، میرے آقا کے چہرے پہ غصے کے آثار ظاہر ہوئے۔ فرمایا خبردار اگر کسی نے میرے ماعز پہ بات کی، اگر اس نے زنا کیا تھا تو میں نے پتھر نہیں مروائے، میرے ماعز نے ایسی سچی توبہ کی ہے اگر روئے زمین کے تمام لوگوں میں اسے تقسیم کر دیا جائے لکفاہم، سب کی مغفرت ہو جائے۔ یعنی اپنے آپ کو خود پیش کیا ہے، اور جب کوئی شخص حد شرعی اپنے اوپر قبول کر لیتا ہے بخوشی تو وہ ایسے ہوتا ہے جس طرح ابھی ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا ہو۔ تو فرمایا اگر اس کی توبہ تمام روئے زمین کے مسلمانوں میں تقسیم کر دی جائے لکفاہم، تو ان کے لیے کافی ہو جائے۔ اب حضرت ماعز ابن مالک اسلمی تدفین ان کی کر دی گئی۔ ان کی وفات کا دوسرا دن تھا یا ان کی وفات کا تیسرا دن تھا، صحابہ کو شک تھا کہ دوسرا ہے یا تیسرا۔ حضور علیہ السلام راوی شک سے بیان کرتا ہے اور ہمیں شک کا فائدہ مل گیا، تو حضور ان کے ہاں تشریف لے گئے۔ وہم جلوس، جب حضور گئے تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اور آقا کریم نے جا کے فرمایا کہ استغفروا لماعز، اپنے بھائی ماعز کے لیے استغفار پڑھو، اس کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ اور یہی ہم کرتے ہیں کہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ہم جا کہتے ہیں کہ استغفار پڑھو، دعا کرو، فاتحہ پڑھو۔ تو حضور علیہ السلام گئے، صحابہ لفظ ہے وہم جلوس، وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور آقا کریم نے فرمایا استغفروا لماعز، ماعز ابن مالک کے لیے مغفرت کی دعا کرو، ان کے لیے ہاتھ اٹھاؤ۔ صحابہ نے حضور کی معیت میں ان کے لیے استغفار کیا اور مغفرت کی دعا کی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر دعا ہی مقصود تھا تو دعا تو مسجد نبوی میں بھی ہو سکتی تھی، حجرہ عائشہ میں بھی ہو سکتی تھی، ستون تہجد کے پاس بھی ہو سکتی تھی۔ دعا نماز جنازہ خود دعا ہے، پھر میرے آقا فرما چکے ہیں اس کی توبہ تو اوروں میں بانٹی جائے تو ان کی بھی مغفرت ہو جائے۔ پھر حضور ان کے ہاں کیوں گئے؟ اس لیے کہ ان کے پسماندگان سے تعزیت کرنی تھی، اور جن کے گھر حضور گئے ہوں گے کوئی دکھ رہا ہوگا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ یہ الگ بات ہے کہ تم آئے ہو تو کوئی نہیں، یہ الگ بات ہے کہ تم آئے ہو تو کوئی نہیں، ورنہ درد تو یہاں ہزار رہتے ہیں۔